بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت ایک شخص کو محبت کرتی تھی۔ وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ لڑکا بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا سر جھکائے وہاں سے چلا جاتا۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کسی مدرسے کا طالب علم تھا، لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ عورت چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ میری طرف متوجہ ہو، لیکن وہ نیچے سر جھکائے وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی، کیا کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو میری طرف نہ دیکھے؟ اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت اور امیر لڑکی تھی، اور وہ خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو لوگ اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ جسے سارا شہر دیکھنے کو ترس جاتا ہے، اس عورت کو جو لڑکا پسند ہے وہ اسے نہ دیکھے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی اسی توہین پر وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، اور کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے اور اسے اپنا غلام بنا سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ بتایا جس میں پھنس کر وہ لڑکا اس کی باتوں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ لڑکا اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ بیٹا اسے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، خود باہر نہیں آ سکتی اس لیے وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ لڑکا اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے وہ بھلا کیا چاہتی ہے؟ یہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اسے لگا کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو باہر شاید نہیں آ سکتی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے گھر پر بلایا ہوگا۔ نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ خوبصورت عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی اس نوجوان نے اپنی نظریں جھکا لی۔ لڑکے نے پوچھا، جی فرمائیے، آپ کو مجھ سے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بے جھجک اپنا ارادہ بتا دیا اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ لڑکا یہ سنتے ہی کانپ گیا، کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش کو پورا کرو گے یا تو میں ابھی شور مچاؤں گی کہ تم جبرن میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہو اور میری عزت پر تم نے حملہ کر دیا ہے۔ لڑکا یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اگر وہ اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا، نہ مانتا تو وہ لوگوں کی نظروں میں برا بن جاتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر ایسا الزام لگ جائے، اسے یہ گوارا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے دماغ میں ایک ترغیب آئی۔ اس نے کہا، محترمہ، میں آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے واش روم جانے کی حاجت ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے واش روم جانے دیں۔ عورت نے اسے راستہ بتایا۔ لڑکا فوراً واش روم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس نے واش روم کا دروازہ بند کیا اور وہاں پر موجود گندگی کو اس نے اپنے بدن پر لگانا شروع کر دیا۔ پورے جسم کے اوپر نجاست لگانے کے بعد وہ واش روم سے باہر آتا ہے، اس عورت کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر فوراً چلا اٹھتی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ جیسی عورت کے سامنے تم ایسی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، فوراً میرے گھر سے باہر نکلو۔ وہ نوجوان تیزی کے ساتھ اس عورت کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے اچھی طرح سے اپنے کپڑوں اور جسم کو صاف کیا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مدرسے واپس چلا گیا۔
مدرسے میں جب وہ جا کر بیٹھا تو اس کے استاد نے کہا آج تو مدرسے میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کسی طالب علم نے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا رکھی ہے۔ وہ لڑکا سمجھ گیا کہ لگتا ہے میرے بدن سے اب بھی بدبو آ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ خوشبو اتنی پیاری تھی کہ کچھ دیر کے بعد استاد نے تمام بچوں سے مخاطب ہو کر کہا بتاؤ اتنی بہترین خوشبو کون لگا کر آیا ہے؟ وہ نوجوان خاموش رہا۔ استاد نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے پاس بلایا۔ جب اس لڑکے کی باری آئی وہ نظریں جھکا کر استاد کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا تم بتا کیوں نہیں رہے ہو کہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ یہ سنتے ہی وہ لڑکا رو پڑا اور کہنے لگا استاد مجھے اور شرمندہ نہ کریں، میں جانتا ہوں کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ پھر اس نے اپنے استاد کو سارا واقعہ سنایا۔ استاد نے کہا بیٹا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہارے کپڑوں سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ ایسی خوشبو ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اور بیٹا یہ بازار کی خوشبو نہیں بلکہ یہ خوشبو اللہ کی طرف سے ہے جو کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے اوپر گندگی کو لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسی گندگی کو ایسی خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں ایسی خوشبو کہیں سے نہیں ملے گی۔ فرمایا گیا کہ وہ خوشبو اس نوجوان کے بدن سے پوری زندگی آتی رہی۔ دوستو یہ ہوتی ہے پرہیزگاری۔ اللہ ہمارے کون سے نیک عمل سے راضی ہو جائے اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ دوستو ہمیں اور آپ کو بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم رب اپنے ایسے نیک بندوں کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔